مہمان یہاں پہ موجود ہیں. وائس جو ہے وہ شاہی مقام ڈی سی صاحب جو ہے وہ جا چکے ہیں, اور انصار بٹی صاحب, ظفر صاحب, اور بشیر صاحب, بشیر فاروقی, عرفان, اپنا سالم بھائی, اپنا ندیم بھائی, نسرین کہاں چلی گئی, جگہ بدلتی رہتی ہے. میں کافی عرصے سے ان کو جانتا ہوں. انہوں نے کہا کافی جو ہے وہ ان کا شکر گزار ہوں کہ یہ خود آئی تھی مجھے دعوت دینے کے لیے, حالانکہ میں ان کے بہت چھوٹا جو ہے وہ ہوں, اور میں ان کو کافی عرصے سے دیکھتا رہا ہوں. انہوں نے کافی عزت دی. علی صاحب کو بھی, اپنے سیمینار ہال کو بھی جو ہے وہ سوشل ورک میں عبدالستار علی صاحب نام کے ساتھ ڈیڈیکیٹ کیا, تو میں ان کا شکر گزار ہوں. علی صاحب کا جو ہے وہ انصار بٹی صاحب نے جو ہے وہ جیلوں کی حالت آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کیا ہے, اور یہ حقیقت ہے. ہم سب آج بھی تھانے میں جانے سے ڈرتے ہیں. میرا کزن جو ہے وہ مجھے لے کے گیا تھا, اس کی گاڑی چوری ہو گئی تھی, تو وہ 1 مہینے سے اس کی اطلاع نہیں کر رہی ہے. تو وہ مجھے لے کے گیا, گھر گھر کے فیصل لے کے چل, میرے ساتھ چل, کو ایف آئی آر کروا, ایسا نہیں کوئی ڈکیت یا کوئی گاڑی میں لاش ملے یا کچھ واردات ہو جائے تو مجھے پکڑ کے نہ لے جائے. تو عدالتی نظام, ہمارا پولیس کا سسٹم, یہ ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی کا دیا ہوا ہے. تو ایسٹ انڈیا کمپنی کا دعوت جو ہے وہ جج صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے, مجھے ڈر تھا کہ میں تنقید کروں گا تو وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, لیکن انہوں نے اپنی ہی تقریر میں تنقید کر دی عدالتی نظام کی. اگر عدالتی نظام کو سمجھنا ہے نا, سعادت حسن منٹو سے آپ لوگ واقف ہیں. سعادت حسن منٹو کا ایک افسانہ ہے, خونی تھوک, وہ آپ سے پڑھ لیں, 5 صفحے کا ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کا یا ہندوستان کا یا ایسٹ انڈیا کمپنی یا برطانوی راج میں جہاں جہاں بھی عدالتی نظام بنے ہیں کس طرح کے بنے. اس میں تھوڑا سا آپ کو کنکلوژن بتاتا ہوں کہ 2 لڑکے ہوتے ہیں. ایک مزدور ہوتا ہے کلی, جس کو ایک انگریز مسافر جو ہے وہ لات مار کے قتل کر دیتا ہے. اس کے اوپر چوری کا الزام لگاتا ہے, اور جس چیز کی چوری کا الزام لگاتا ہے وہ بھی اس کی جیب سے ہی ملتی ہے, اس کے سامان سے ہی ملتی ہے. اور وہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کی ریل کے اوپر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اس کو لات مارتا ہے. وہ مزدور جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے, اور سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں کہ تم نے اس کو مار دیا, اس کو ختم مطلب زخمی کر دیا. تو پھر وہ زخمی, اس کا نام خونی تھوک اس لیے پڑا کہ وہ پھر زخمی حالت میں ہوش میں آتا ہے, تو کہتا ہے یہ انگریز کو میرے پاس بلاؤ. تو سب لوگ جمع ہوتے ہیں, شور شرابہ ہو گیا ہوتا ہے, پولیس آ گئی ہوتی ہے, تو انگریز تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے. یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے, جب ہم یہاں پہ حکمرانی ان کی لوگوں کی تھی. تو اسے جب بلاتا ہے تو وہ اس کو قریب لاتا ہے, اس کو کہتا ہے میرے قریب آؤ, اور وہ جتنا اور قریب آتا ہے تو اس کے منہ پہ تھوکتا ہے. تو وہ ہوتی ہے خونی تھوک, جو اس کے زخمی ہونے کی وجہ سے منہ سے نکلتی ہے. اور 2 لڑکے وہاں پہ ہوتے ہیں, وہ آخر تک کوشش کرتے ہیں کہ اس کو سزا دلوائیں گے, اس انگریز کو. لیکن آپ کو عدالتی نظام پتہ ہے, انگریز جب ساری عدالتی کارروائیوں سے نکلتا ہے تو ایک پولیس رپورٹ کی وجہ سے اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے کہ اس کا لبلبہ پھٹ گیا تھا, اس کو بیماری تھی, اور وہ اپنی قدرتی موت میں. تو جو 2 لڑکے گواہ ہوتے ہیں نا اس کیس کے, ان کے سامنے انگریز جاتا ہے اور ہنستا ہے اور مسکرا کے کہتا ہے کہ ہندوستان میں کوئی بھی ایسا تالا نہیں ہے جس کو سونے کی چابی نہ کھول سکے. تو اس دونوں میں سے ایک لڑکا اس کو جواب دیتا ہے, لیکن یاد رکھنا جس دن اس تالے میں سونے کی چابی ٹوٹے گی نا, اس دن پھر ان لوگوں کو دیکھنا جو ہے. سیلاب کے دنوں میں ہم گئے, سب لوگوں نے کام کیا. یہاں پہ سارے تمام لوگ موجود ہیں, آپ لوگوں نے بھی یقیناً حصہ لیا ہوگا. ہر پاکستانی جو ہے وہ بہت زیادہ, ہماری مٹی میں نرمی بہت ہے. ہماری جو مٹی ہے یہ بہت نرم ہے. ہم محبت کرنے والے لوگ ہیں, ہم لڑنے والے لوگ نہیں ہیں. یہ ہمیں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایسا کر دیا. ہمارے یہاں پہ لڑائیاں ہوتی بھی, جب بھی حملہ آور آتے تھے تو ہمارے کسان سو جاتے تھے, بھائی پیچھے بادشاہ ہے, گردن کاٹ اور بیٹھ جا, ہمیں جانے. یہ تاریخ ہے ہماری. یہاں پر ذہن سے نکل گیا میں کیا بات کر رہا تھا, ایکسائٹڈ لوگ ہیں. سیلاب میں نے جو چیز نوٹ کی, بہت لوگوں نے نوٹ کی ہوگی. میں
مہینوں تک جو ہے ان کے ساتھ کام کرتا رہا، جاتا رہا۔ ابوالکلام آزاد نے جو ہے وہ ایک بات کہی تھی بہت عرصے پہلے کہ پاکستان کے اندر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ امیروں کی جنت اور غریبوں کی دوزخ بن جائے گا۔ آج وہ وقت میرے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہماری ورکنگ کلاس کے ساتھ جو ہو رہا ہے نا، ان کے منہ سے نوالے چھینے جا رہے ہیں، اور یہ لڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری کسی لیڈرشپ، ہماری کسی سیاسی پارٹی پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمارے کسی مذہبی رہنما پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے حالات اگر یورپ میں ہوتے تو آپ کو اندازہ نہیں ہے یورپ میں کیا کر جاتے ہیں۔ میں نے کسانوں کو وہاں پہ 100 روپے ایک دن کے عوض کام کرتے دیکھا ہے، مہینے کی 3000 روپے تنخواہیں ان کی، اور وہ اتنے مقروض ہیں کہ ان کی نسل در نسل جو ہے وہ غلام ہے زمینداروں کی۔ یہ آج کا پاکستان ہے، آج کا پاکستان ہے۔ اور تعلیم کی میں بات کروں، میں سیلاب میں جو میں نے دیکھا، جو چیزیں دیکھی ہیں میں آپ سے بیان کروں گا۔ اور سماجی کام کے حوالے سے میڈم میں سوری آپ کو کچھ کہہ نہیں سکا، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم لوگ حاضر ہیں، ہمارے ادارے حاضر ہیں آپ لوگوں کے لیے، کوئی چیز سیکھنی ہو ہمارے سے سیکھنی ہو، حالانکہ ہم اس لائق نہیں ہیں، لیکن آپ لوگ ہمیں بہت چیزیں سکھا سکتے ہیں، تربیت دے سکتے ہیں کہ کس طریقوں سے کام کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم ہمیشہ سے ہم کھلے ہیں، ہمارے دروازے۔ ندیم بھائی آپ لوگوں کے لیے کھلے ہیں، ندیم بھائی ندیم بھائی آپ بھی تو آپ ضرور ہمارے سے جو ہم نے کیا ہے سیکھیں، آپ ہمیں بھی سکھائیں کہ کس طریقے سے اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے۔ سیکھنے کے لیے آپ کے کام کو ریکگنائز کرنے کے لیے، ارے سر ہم کام کر رہے ہیں، ہمیں چلنے کے لیے بلایا تھا آپ کو سر، ہم بالکل ہم ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ ہم مردہ جو ہے نا قبر کی حالت جانتا ہے، ہم کس طریقے سے چل رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، ہم بہت ان پروفیشنل طریقوں سے چلتے ہیں، اور آپ کو ہمیں پروفیشنل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ساتھ ہیں۔ تھینک یو۔ آپ اداروں میں گنجائش دیں۔ فلسطین کے حوالے سے میں آج بات کروں گا۔ 3 سال پہلے بھی فلسطین پہ اسی طرح وحشیانہ، آج دفعہ تو بہت زیادہ وحشیانہ بمباری کر رہا ہے اسرائیل۔ 3 سال پہلے بھی ہم نے کوشش کی کہ ہم غزہ جائیں، لیکن ہم نہیں جا سکیں کیونکہ ہمارا مسلمان ملک مصر جو ہے نا وہ ہمیں ویزا دینے کے لیے راضی نہیں تھا، اور آج بھی ہمارا مسلمان ملک ویزا دینے کے لیے ہمیں راضی نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل ناراض ہو جائے گا، امریکہ ناراض ہو جائے گا۔ ہم نہیں جا سکتے غزہ میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، ہم راضی ہیں آج ویزا دیں، میں آپ کو کل وہاں ملوں گا۔ لیکن میں جب فلسطینی ایمبیسی میں تھا تو میں ان کے ساتھ ویزا کے لیے، ہمارا 4-5 دفعہ ان کے پاس جانا ہوا، ان سے ہم نے کافی ریکویسٹ کی کہ آپ مصر سے جو ہے وہ کروا کے دیں، تو انہوں نے بہت اپنی کوششیں کی، لیکن مصری ایمبیسی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو اس سلسلے میں 3-4 دفعہ میرا وہاں پہ جانا ہوا، ہم بیٹھک کرتے ہیں وہاں پہ، ان سے بات چیت کرتے۔ تو میں نے کہا دیکھیں اس زمانے میں، مطلب 3 سال پہلے مصر نے، اسرائیل نے جو ہے وہ آپ کی اسکولیں بہت زیادہ تباہ کی ہیں، اسکول کے ہاسپٹلس تباہ کی ہیں، تو میں ان میں کچھ بنانا چاہتا ہوں، تو کیا کریں آپ مجھے بتائیں۔ اور میں نے ان سے پھر باتوں میں میں نے جب پوچھا کہ آپ کی تعلیمی جو صورتحال ہے وہ کیسی ہے، آپ کے یہاں لٹریسی ریٹ کیا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا لٹریسی ریٹ 95% ہے۔ تو میں نے ان کو دیکھا ٹھیک ہے ہم آپ کی ضرور مدد کریں گے، لیکن ہمیں بھی آپ سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا لٹریسی ریٹ، میں آپ کو ایک گاؤں بھی گیا تھا پچھلے دنوں، سیلاب کے بعد ایک گاؤں، ایک ہوپس کر کے ایک آرگنائزیشن ہے، وہ وہاں پہ گھر بنا رہی ہے، تو ان کے گھر دیکھنے گیا تھا۔ انہوں نے، میں اس گاؤں کی آبادی میں نے پوچھی کتنی ہے، یہ دادو کے سے تھوڑا سا آگے 15-20 کلومیٹر آگے کسی تحصیل کا گاؤں تھا، اس گاؤں کی آبادی 200 تھی۔ میں نے پوچھا پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں، کھوسو قبیلے کے لوگ تھے سارے، پڑھے لکھے لوگ کتنے ہیں، انہوں نے کہا صرف 2، 1% لٹریسی ریٹ۔ ہمارے یہاں تو جو نام لکھ لیتا ہے نا اس کو لٹریسی ریٹ کہتے ہیں کہ یہ لٹریٹ ہو گیا۔ فلسطین میں مجھے ایمبیسڈر نے کہا کہ آپ کے یہاں تو نام لکھ لیتا ہے نا اس کو آپ لٹریٹ کہتے ہو، ہمارے یہاں 5ویں کلاس کا بچہ جب پاس آؤٹ ہوتا ہے، پاس آؤٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کا ایک چیپٹر ہوتا ہے، اس چیپٹر کے اندر وہ اپنی پاپولیشن منسٹری کو لیٹر لکھتا ہے اور اس میں ٹیچر سائن کرتی ہے، پرنسپل سائن کرتا ہے، تب جا کے ہم اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں وہ لٹریٹ ہے۔ ہمیں فلسطینیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نہیں، آپ مجھے بتائیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے،
میں نے پوچھا آپ کے پاس تو اسکول تباہ ہو جاتے ہیں, آپ کس طرح پڑھاتے ہیں, آپ کے پاس کس طرح جو ہے وہ سسٹم کو چلاتے ہیں؟ اس نے کہا ہمارے یہاں قانون ہے ہر بچے کو اسکول بھیجنا ہے, اور جو نہیں بھیجے گا اس کو جیل ڈالتے ہیں اس کے ماں باپ کو. اور میں نے کہا اسکولیں کہاں سے لے کر آتے ہو؟ اس نے کہا ہمارے یہاں 3 شفٹیں ہوتی ہیں, مارننگ, آفٹرنون اور ایوننگ, کیونکہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں. کیا ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں؟ ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ 20-25% سے بھی کم ہے. ہمیں دکھ ہونا چاہیے اپنے آپ پر, ہمیں سیکھنا چاہیے فلسطین سے جو پچھلے کتنے دہائیوں سے جو ہے وہ جنگ لڑ رہے ہیں, بمباری سہ رہے ہیں, تباہی سہ رہے ہیں, ذلت سہ رہے ہیں, پھر بھی لڑ رہے ہیں اور اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں. ہم تو اس حالات میں بھی نہیں ہیں, پھر بھی ہم اپنے بچوں کے لیے نہیں کر پا رہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنے پانی میں, ہمیں کمپیئر کرنا چاہیے دوسری سوسائٹیوں کے ساتھ. ہمیں بس میں آپ لوگوں سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ میڈم, آپ نے ہمیں بلایا.